اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل تراویح میں ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی تھی۔ سورہ یوسف جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ قصہ بیان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پورا 2-3 رمضان مکمل ہونا۔ کتنے رمضان میں؟ 2-3 رمضان 2-3 رمضان میں بھی اس قصے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس سورہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام 24 مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام میں ہے، سورہ غافر میں ہے۔ سورہ یوسف اس کی شان نزول ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس تفصیل کے ساتھ، ایسی وضاحت کے ساتھ اور ایسی ڈیٹیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا تفصیلی قصہ نہ عیسائیوں کے پاس ہے نہ یہودیوں کے پاس ہے۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، حضرت یوسف کے ہم وارث ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پورے نبی، ان کے ابا بھی نبی، ان کے ابا بھی، دادا بھی نبی، دادا کے ابا بھی نبی، پورے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ تو جس تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی ویسی تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کے حق ہونے کی، قرآن کے سچ ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہرحال اس سورہ کا جو شان نزول ہے، یعنی اس سورہ کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے، ایک روایت میں ہے یہود کے پاس علم تھا، آسمانی کتابیں تھیں، ان کے پاس علم تھا، علم والے تھے وہ۔ مشرکین مکہ جو تھے ان کے پاس علم نہیں تھا، یعنی اکثر جو ہوتے تھے وہ ان پڑھ ہوتے تھے مشرکین مکہ۔ یہودیوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، ہمارے خاندان میں ہی آخری نبی آئیں گے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پہچان ہو گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ایسی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایسی ہوگی، آپ کا قد ایسا ہوگا۔ ان کی کتابوں میں ایسا اس کا تذکرہ تھا، اور وہ لوگ آپس میں ایسا تذکرہ کرتے تھے، اپنے بچے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے وہ۔ اتنا زیادہ ان کے درمیان یہ تعارف ہو چکا تھا، یعنی بیٹے کو کھڑا کیا جائے اور پیارے نبی کو کھڑا کیا جائے تو وہ بچے سے پہلے پیارے نبی کو پہچانیں گے۔ آسمانی کتابوں کے ذریعے ایسی پہچان ان کی ہو گئی تھی۔
لیکن ایک ہی گمان ان کے تھا کہ ہمارے خاندان میں ہی آئیں گے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں، وہ حضرت اسحاق کی خاندان سے نہیں ہے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے ہے، تو پھر بجائے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے وہ حسد کرنے لگے، بغض کرنے لگے، حسد کرنے لگے، دشمنیاں کرنے لگے، اور کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے رہتے تھے۔ ہضم نہیں کر سکے اس کو کہ کسی اور خاندان میں کیوں آ گئے آخری نبی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مکر گئے، انکار کر بیٹھے، تو کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے رہتے تھے۔ عرب والوں کو سوال سکھاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے کہ جاؤ جا کر یہ سوال پوچھو، وہ سوال پوچھو۔ اب مشرکین عرب وہ لوگ ان پڑھ تھے، ان کو بھئی سوال پوچھنے کے لیے بھی کچھ علم ہونا ضروری ہے، تو وہ ان کے پاس علم نہیں تھا تو سوال بھی نہیں تھا، تو یہ لوگ سوال بنا بنا کے دیتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح انہوں نے 3-4 سوال بنا کر دیے کہ جاؤ جا کر پوچھو۔ سامنے نہیں آتے تھے، پیچھے رہتے تھے، جواب اگر صحیح دے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو پھر بعد میں بات کرنے کا موقع ملے گا، تو پیچھے رہتے تھے، مشرکین کو بھیجتے تھے۔ 3-4 سوال پوچھے۔ کیا سوال؟ یسألونک عن ذی القرنین۔ پہلا سوال یہ کہ ذی القرنین، سکندر ذی القرنین جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ یسألونک عن الروح، اور اسی طرح روح کے معاملے میں کہ روح کیا ہے، اور اسی طرح بعض روایتوں میں ہے کہف، وہ کون تھے اصحاب کہف، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک سوال یہ تھا کہ فلسطین سے عرب والے جو مصر کی طرف جا کر آباد ہوئے، وہاں گئے اور جا کر آباد ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر ان کا پورا خاندان، اس کی کیا وجہ تھی، وہ کیا قصہ ہے۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو آسمانی کتابوں میں موجود، اس کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں تھی۔ یہودیوں کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات اتار دیے قرآن میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تو پورا قصہ اللہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مکمل ایک سورت اللہ نے نازل فرمائی، سورہ یوسف کے نام سے۔ تو میرے محترم دوستوں، سورہ یوسف دیکھو، یہ قصہ گوئی مقصد نہیں ہے، قصہ سنانا، کہانی سنانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ گزرے ہوئے واقعات اور گزرے ہوئے قصوں سے بندے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور عقل مند انسان کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ ہر واقعے سے، ہر خبر سے، ہر قصے سے وہ کچھ نہ کچھ ضرور علم حاصل کرتا ہے، وہ اپنے حال کو سدھارتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارتا ہے، وہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ بہرحال سورہ یوسف، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، یعنی سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ فرما رہے ہیں احسن القصص، سب سے، اسی لیے قرائے کرام اس سورہ کو سورہ احسن کہتے ہیں۔ جس رنگ کا آدمی اس سورہ کو دیکھے گا اس کو اسی رنگ میں یہ سورہ نظر آئے گا۔ اگر کوئی عابد، اگر کوئی زاہد اس سورہ کی تلاوت کرے تو یہ سورہ اسے زہد کی اسے زہد ملے گا اس میں۔ اگر کوئی عابد جو ہے اس سورہ کو تلاوت کرے تو پھر اسے ریاضت کی چیزیں ملیں گی اس میں۔ اگر کوئی غمگین اس سورت کو تلاوت کرے تو یہ سورہ اسے راحت پہنچائے گی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس پر سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں، اس کے حالات اچھے ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے۔ سورہ یوسف اور بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو اس کی آیت ہے الف لام را، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ کہ ایک آیت پڑھ کے میں ترجمہ کروں تو آپ خود اندازہ لگائیں، میں ابھی تک تفسیر شروع ہی نہیں کیا۔ تفسیر سے پہلے جو قرآن وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، وحی ہے، یہ وحی کیا وہ سمجھنے میں ہمارے پہلا عشرہ گزر گیا۔ ابھی سورہ یوسف کو الف لام را، صرف اس کی اگر تفسیر کریں ہم تو انشاءاللہ 26ویں بھی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے میں جو ہے بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے بہت سالوں سے درخواست ہے ان کی کہ حضرت یہ سورہ یوسف کو ذرا تفصیل سے آپ بیان کریں، اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں کل سے اس کے اندر جو اہم سبق ہیں، اس کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو میں نوٹ کر کے آؤں گا اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ الف لام را جب میں نے پڑھ دیا تو اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ یہ حروف مقطعات، اس طرح کے بہت سارے حروف قرآن کریم میں ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسے نون ہے، حا میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، اس طرح کے حروف الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ اپنے نبی کو اس کا ترجمہ بتائیں۔ مفسرین کرام اس کے بارے میں بہت ساری تفسیر ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ مراد ہیں، لام سے جبریل علیہ السلام مراد ہیں، اور را سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام پیغام اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ الف لام را عربی ہے لیکن اس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حروف مقطعات قرآن میں اس لیے اتارے، عرب والوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، بڑا فخر تھا ان کو، اس لیے عرب والے جو عربی نہیں ہیں ان کو عجمی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ عجم کے معنی گونگا، بہرا، یعنی ہمیں 29 زبان والے، باقی پورے گونگے بول کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں قرآن کریم کو اتارا اور پھر ایسے حروف اتارے کہ دیکھو تمہاری زبان کے ہی یہ الفاظ ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں معلوم تمہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر تمہیں اپنی زبان پر فخر ہے تو قرآن جیسی ایک آیت پیش کرو، ایک آیت بنا کر پیش کرو، تم قرآن جیسی نہیں پیش کر سکے، بلکہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی قیامت تک قرآن جیسی ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال مفسرین کرام کے بہت ساری رائے ہے حروف مقطعات کے سلسلے میں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اشارہ ہے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اشارہ ہے۔ اشارہ کرنے والے کو معلوم میں کیا اشارہ کر رہا ہوں، اور جس کو اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کس چیز کا اشارہ ہے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ محبت کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب محبت کا معاملہ ہو تو پھر عاشق اور معشوق کے درمیان اشارے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ بہرحال بہت سے باتیں، بہت سے مفسرین کے الگ الگ جو ہے اس کے بارے میں رائے ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ حروف مقطعات اس کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔